السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً پاکستانی سیاست کی بات تو ہم ہر پروگرام میں کرتے ہیں، لیکن آج عدالتوں نے جو رنگ دکھانے کی کوشش کی اس سے لگتا یہ ہے کہ تاریخ ایک مرتبہ پھر اس الیکشن سے پہلے بدلنے جا رہی ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) جس کے اوپر بڑے عرصے سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، جو کہ تاحیات نااہلی سے متعلق نہیں تھا، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر بڑے بڑے سیاستدانوں کے برجوں کو الٹا گیا تھا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ان کو سیاست کے میدان سے آؤٹ کرنا تھا۔ اسی پورے معاملے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ ہوئی اور اب اس ہیئرنگ کو تقریباً 4 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن یہ جو عدالتی معاملہ ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے کہ آیا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی ہونی چاہیے یا پھر نااہلی کی مدت 5 سال ہونی چاہیے، جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں وضع کر دی گئی ہے، کیونکہ دونوں قانون اپنی جگہ قائم ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ بھی لاگو ہو چکا ہے، اس لیے کنفیوژن کی فضا ہے کہ آیا وہ سیاستدان جو کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کے ساتھ الیکشن انتخابات سے بھی اور اس کے علاوہ سیاست سے بھی آؤٹ ہو گئے تھے، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن اس پورے سینیریو کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ ضرور واضح ہے کہ اگر اس فیصلے میں 5 سالہ مدت رکھی جاتی ہے نااہلی کی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ مسلم لیگ نون اور اس کے علاوہ آئی پی پی یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو سربراہ جہانگیر ترین صاحب ان کو ہوگا، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ آگے چل کر عمران خان صاحب کو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ پروگرام میں آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ اگر تاحیات نااہلی کے جو افراد ہیں، جو شخصیات ہیں، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی اور اس تاحیات نااہلی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایفرٹ کرے گی، قانونی چارہ جوئی ضرور استعمال کرے گی۔ اس پورے قانونی معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ کھوکھر صاحب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ بڑے عرصے کے بعد آپ نے ہمیں پروگرام میں یہ اعزاز بخشا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس وقت آج کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک رہا اور ابھی تک ڈیسائیڈڈ بھی نہیں ہے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کے اوپر آج پورے دن ہیئرنگ ہوتی رہی، جو ریمارکس آئے آپ کو اس سے وائبس کیا لگتی ہیں کہ کورٹ کس طرف جا سکتی ہے؟ کیونکہ فیصلے کے اوپر تو obviously بھی بات کر نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کورٹ کس جانب جائے گی، لیکن جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے، تاحیات نااہلی کا تعلق ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص اگر اس کو بفرض محال 6 مہینے کسی مقدمے میں سزا ہوتی ہے تو 6 مہینے اپنی سزا گزارنے کے بعد بھی اگر وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہے تو اس کے اندر ایک ناانصافی تو نظر آتی ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے۔ گو کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بھی پاس کیا تھا پچھلے ٹینیور میں، اور اس میں اس کی جو نااہلی کی ٹرم تھی وہ 5 سال تک اس قانون کے تحت جی ہاں رکھتی تھی۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ان پرنسپل تاحیات نااہلی وہ نہیں ہونی چاہیے، اور آئین کے جو کانسیپٹ ہے، جو بنیادی سٹرکچر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، اس سے بھی متصادم ہے۔ نہیں تو اس سے آپ کو کیا ایونچولی نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا، جہانگیر ترین صاحب کو ہوگا، یا الٹیمیٹلی جو ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستانی سیاست میں بنے ہوئے خان صاحب ان کو بھی فائدہ ہوگا؟ جن کو سزا ہوئی ہوئی ہے ان کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، اور جن کو مستقبل میں سزائیں ہونی ہے ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو پھر وہ اس کے اوپر اتنا کرٹیسزم کیوں کر رہے ہیں نا کہ یہ تو صرف فیور نواز شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ صرف انہی کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک پورا کا پورا جو نظام ہے وہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے حق میں ہوا ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے تو یہ قانون ایک جو انٹرپریٹیشن کی تھی سپریم کورٹ نے، وہ غلط انٹرپریٹیشن کی تھی میرے خیال میں، اور تاحیات نااہلی کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر 62 اور 63 کی جو دونوں شکیں ہیں یہ آئین میں جنرل ضیاء کے دور میں ڈالی گئی تھی، اور اس کے بعد جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ مسلم لیگ نون کو کہا بھی تھا کہ یہ ڈکٹیٹر کی طرف سے ڈالی گئی ہیں آئین کے اندر تو ان کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون 2 چیزوں کے اوپر معترض تھی۔ ایک 62-63 وہ چاہتے تھے کہ نہیں یہ بھی آئین میں رہے، اور دوسرا نیب کا خاتمہ۔ ان دونوں چیزوں پہ مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ یہ نہیں ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو استعمال کرنا تھا آگے۔ جی ہاں بالکل، اور پھر وہی دونوں چیزیں مسلم لیگ نون کے گلے میں بھی پڑی اور دیگر سیاسی قائدین کے گلے میں بھی پڑی۔ تو یہ اس طرح کی جو انسرشنز ہیں آئین کے اندر جو ڈکٹیٹرز نے کی ہوئی ہیں، اب جس طرح کہ ایک امیدوار کا یا ایک نمائندے کا یا ایک ممبر قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا پرہیزگار ہونا، متقی ہونا، اور یہ صادق اور امین ہونا، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ انسان کے بس کی تو چیزیں ہی نہیں ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ عدالتیں استعمال کرتی ہیں،
تو مناسب نہیں ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اچھا اس میں دو پہلو ہیں سر. ایک تو یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تاحیات نااہل لوگ ہیں ان کا راستہ ہم پھر بھی روکنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی خان صاحب کو بھی اس کا آگے چل کر فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر یا یہ ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا, وہ کیوں نہیں پریڈکٹ کر سکتے؟ اور دوسرا, جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جب ڈیسیجن دیا تھا تاحیات نااہلی کا, اس وقت پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کیوں خاموش تھی جب نواز شریف صاحب کے اوپر چھری چل رہی تھی ان کی سیاست کے اوپر؟ ہر کوئی اس ملک میں جب ان کا مخالف کسی چیز کا نشانہ بن رہا ہوتا ہے تو خوشی سے بغلیں بجاتے ہیں, اور جب وہ خود نشانہ بن رہے ہوتے ہیں انہی چیزوں کا تو پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہماری سیاست کا دیوالیہ پن ہے, یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ آج کے دن میں جو چیز مجھے سوٹ کرے گی تو میں اس کے اوپر بڑا بڑھ چڑھ کر بولوں گا, اور جب وہ مجھے سوٹ نہیں کرے گی تو میں پھر رونا دھونا شروع کر دوں گا. تو پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ آپس میں کچھ حدود و قیود کا بھی تعین کریں کہ اب جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو چند روز پہلے ہوا, یہ کوئی انسیڈنٹ آئسولیشن میں تو نہیں ہے, ایک تسلسل ہے پچھلے کئی دہائیوں سے کہ جو سیاستدانوں کے ساتھ متواتر ایک سلوک ہوتا آ رہا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کر لیے جاتے ہیں, اور جو اصل حق اس ملک کی عوام کے پاس ہے کہ جو وہ کسی کو بھی اپنے ووٹ کے ذریعے باہر کر سکتے ہیں یا اقتدار میں لا سکتے ہیں, وہ ہم انہیں دینا ہی نہیں چاہتے. بند کمروں کے فیصلے اس ملک کی عوام پر ہم تھوپ دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. 76 سال گزر کے یا تو ہوتا کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں ملک بڑی ترقی کر رہا ہوتا, عوام میں خوشحالی ہوتی, ایسا تو کچھ بھی نہیں. لیکن سر اب اچھا کورٹ سے متعلق میں آخری ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری کورٹس جس طرح ایکٹ کر رہی ہیں اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف ادارے ایک اپنی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, ایک طرف کورٹس ہیں جو اپنی ڈائریکشن میں, اور صرف جو لوور کورٹس ہیں وہ کسی اور ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے آر اوز کے اوپر جو ڈیسیجن دیا سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا, اس فیصلے کو ریورس کرنا پڑا. پھر پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان تھا اس کو اسٹے دیا, اس پہ الیکشن کمیشن پھر چلا گیا. مطلب لگ یہ رہا ہے کہ ہر صوبے کی کورٹ ایک اپنے ہی ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہے. کیا اس میں صداقت ہے؟ میں خود وکیل ہوں تو میرے لیے یہ اسی لیے آپ سے پوچھا ہے میں نے. اس حد تک مناسب نہیں ہوگا کہ میں عدالتوں پر الزام لگاؤں کہ وہ ایجنڈاز پہ چل رہی ہیں اور مختلف صوبائی جو ہائی کورٹس ہیں. لیکن سوالات تو بہت اٹھ رہے ہیں, جو سارا پروسیس ہے اس کے اندر سوال اٹھ رہے ہیں, اور اصل المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو نظام انصاف ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہی عدالتیں تھیں جن سے ہم نے بڑے بھاشن سنے, پٹی دا نیشن, حیف ہے اس قوم پر, اس طرح کی گفتگو بھی سنی, انہوں نے اپنے فیصلوں کے اندر لکھی, اور پھر بعد میں ابھی انہی اپنے فیصلوں کو ریورس کر رہے ہیں. بالکل. تو ایک عام آدمی کے اگر آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کس عدالت کے فیصلے کو ٹھیک مانے اور کس کو غلط جانے, جو پہلے فیصلے کیے گئے تھے یا جو آج چینج کیے گئے. لیکن کیا اسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں کہ بظاہر الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مطلب وہ یا تو مایوس ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی ایک پوزیشن واضح تو رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, اور پتھر پہ لکیر کہا گیا ہے ان کی جانب سے الیکشنز کو کہ 8 فروری کو ضرور ہوں گے. جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے, پولیٹیکل پلیز کا تعلق ہے, دیگر سٹیک ہولڈرز کا تعلق ہے, تو ان کے اندر تو خوف ہے الیکشنز کا. اگر ان کے اندر اعتماد کی کمی نہ ہوتی, خوف نہ ہوتا ہے الیکشنز کا, تو پھر وہ پنجاب میں کرا دیتے, نہیں کرائے, خیبر پختونخوا میں کرا دیتے, نہیں کرائے. اور اس وقت انہوں نے پوزیشن یہ لی کہ الیکشنز پورے ملک میں ایک ہی روز پہ ہونے چاہیے, کہ یہ آئین کا اصل سپیرٹ ہے. اور جس وقت ایک دن الیکشن ہونے کی باری آئی تو اس وقت انہوں نے مردم شماری یہ جانتے بوجھتے ہوئے نوٹیفائی کر دی کہ اس کے نتیجے میں الیکشنز قومی بھی ڈیلے ہو جائیں گے. ایک سال ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس کیئر ٹیکر گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں صوبوں میں, جو وفاقی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنی مدت سے آگے جا چکی ہے. سیاسی جماعتیں آج بھی, کل بھی آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنیں تو وہ کافی حد تک معترض ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ہونی چاہیے, انہیں کوئی سیکیورٹی خدشات ہیں. تو میں اس کے پیچھے اعتماد کی کمی دیکھتا ہوں. جو جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل رہیں, 16 مہینے کی حکومت کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ شاید وہ عوام میں اتر کر ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور ایک ہمدردی کی فضا ہے جو تحریک انصاف کے حق میں, اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور اس ماحول میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشنز ہوں گے اور اگر بلے کے نشان کے ساتھ الیکشن ہوئے تو پھر ان کو پذیرائی ملنا تو دور کی بات, عوام کافی آڑے ہاتھوں لیں گے. اچھا چلیں عوام پہ تو بعد میں آتے ہیں نا, یہ تو ہمارے یہاں پرائیورٹی سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا. لیکن ابھی آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی ہے, مولانا صاحب تو خیر فرام ڈے ون یہ بات کر رہے ہیں نا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہونے چاہیے, اس کی چاہے جو بھی توجیحات ہوں, لیکن ان کے ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوور آل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو ڈائنامکس ہے, جو ان کا اسٹائل ہے پولیٹکس کا, وہ بڑا ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے. نواز شریف صاحب مانسہرہ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, بلاول صاحب پریفر کر رہے ہیں کہ وہ لیاری سے جس طرح ہارے تھے اب انہوں نے لاڑ
لاڑکانہ اور لاہور کو کنسیڈر کیا ہے. پھر مولانا صاحب پشین تک چلے گئے ہیں اور اس کے اوپر تو ٹویٹر پہ بڑا ٹرینڈ چلتا رہا کہ پشین جایا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ اتنا جو پولیٹیکل چینج آیا ہے مائنڈ سیٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کے, لیڈران بھی کیا ڈر رہے ہیں کہ ہم آیا جیتیں یا ہاریں, یا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں 16 مہینے کی حکومت کا بہت بڑا بوجھ ہے, اس کو آپ ڈسکاؤنٹ یا اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ان عوام اس نظر سے اس 16 مہینے کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے مسائل تو سب کے ختم ہو گئے, جس کے اکاؤنٹس فریز تھے وہ ڈی فریز ہو گئے. الٹرنیٹ چوائس تو کوئی بھی نہیں تھی نا اس 16 ماہ کی گورنمنٹ کے پاس, ان کو ایونچولی کرنا تو وہی تھا نا. لیکن کرنے کے علاوہ کیا انہوں نے کیا دیکھیں ان کی ترجیحات کیا تھی. ترجیحات یہ تھی کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ ختم ہو جائیں. ان کی ترجیحات کیا تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کو وہ چینج کر لیں. ان کی ترجیحات کیا تھی کہ جو ان کے اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے وہ ڈی فریز ہو جائیں. ان کی ترجیحات کیا تھی کہ ہمارے نام جو ECL میں پڑے ہوئے ہیں یہ نکل جائیں. تو جب سارا دار و مدار اور سارا حکومت اس چیز کے ارد گرد ریوالو کر رہی تھی تو لوگوں کے جو ایشوز تھے وہ تو پس پش چلے گئے. جو مہنگائی کا جو عالم آیا اور جو ویو آئی اس ملک میں جو ابھی تک چل رہی ہے, لوگوں کی نظروں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو وہ وعدے کیے تھے انہوں نے لوگوں سے, وہ بھی پورے نہیں کر سکے. لیکن جو پاسبل تھے آپ کے خیال میں 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں. دیکھیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں, ان کے سامنے ایک منشور رکھتے ہیں تو اس کو پورا کرنا پھر آپ کا کام ہے. یہ آپ اگر ایک وعدہ کر کے حکومت میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو اوپر ڈیلیور کرنا ہے. اور اگر آپ نے کوئی اس کے پیچھے ورکنگ نہیں کی ہے اور بغیر ورکنگ کے آپ نے بس ہوا سے یہ چیز نکال کے کہ اس کے بدلے میں مجھے ووٹس مل جائیں گے اور عوام کے سامنے ایک نعرہ پھینک دیا, تو یہ تو پھر ایک بڑی زیادتی والی بات ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کی بات کر رہی منشور کے اوپر, تو آپ مجھے بتائیں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا منشور ریڈی ہے؟ جس کو جیتنا ہے اس تک کا منشور ابھی نہیں آیا, وہ جنوری میں آئے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے پرائیورٹی کیا ہے پھر ہماری. اور یہی تو اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں, متعدد دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, ہر ٹاک شو میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں. نہ ان کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی ہے, نہ یہ اختلاف رائے برداشت کرتی ہیں, اور نہ آپ گورننس کو سنجیدگی سے لیتی ہیں. کہ جن جماعتوں کو جس کو اسپیشلی نون لیگ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور کافی حد تک ہمیں یقین بھی ہے کہ وہ لاڈلے بن چکے ہیں اور حکومت میں آ رہے ہیں, اگر ان کا منشور تیار نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کو 3 بڑے بحرانوں کا سامنا ہے اس وقت. ایک سیاسی بحران کا, دوسرا معاشی بحران کا, اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی بحران کا. گورننس بھی میرا خیال ہے اس میں ایک بڑا فیکٹر ہے. گورننس کے بحران کا بھی سامنا ہے نا. ہمارے یہاں کوئی بھی ادارہ کام تو کر نہیں رہا. ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے آیا, اس کے مطابق پرسیپشن وائز پولیس کا جو ادارہ ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارا عدالتی نظام. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ریفارمز لے کے آ رہے ہیں؟ کوئی جماعت ریفارمز کی بات بھی کر رہی ہے کہ آپ نے کرمنل لیگل سسٹم کو کس طرح بہتر کرنا ہے, لوگوں کی انصاف تک رسائی کو کس طرح ممکن بنانا ہے, کس طرح اس نظام کو بہتر بنانا ہے؟ کوئی گفتگو نہیں ہے. معیشت, ہم صرف ایک قسط ٹو قسط ہم چل رہے ہیں IMF کی. جس دن وہ قسط ہمیں نہ ملے ملک ڈیفالٹ کر. اچھا, آپ نے بھی ریفارمز کی بات کی ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ریفارمز کے حوالے سے ہم تو اس پہ تو کام نہیں کرتے, لیکن ہم سینٹ میں ایک بل ایسا منظور کر لیتے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی نہیں ہونی چاہیے, ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پر منفی پروپیگنڈا. ہر کسی نے پالش ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ بس کسی طریقے سے میں یہ یقین دلاؤں کہ جناب میں سب سے زیادہ آپ کا خادم ہوں, سب سے زیادہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں. نہیں سر, آپ کی سابقہ جماعت کی طرف سے ہی وہ بل پیش کیا گیا ہے. دیکھیں نا, بیرمنتنگی صاحب کی طرف سے. دیکھیں جو 2018 میں منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہے. نہیں تو پھر یہ نون لیگ سے کیوں نہیں کروایا انہوں نے؟ میرا سوال ہے نا, سینٹ میں نون لیگ کو کیوں نہیں استعمال کیا, پیپلز پارٹی کیوں آگے چلی گئی؟ دیکھیں نا, اسی لیے ان کو بیساکھیاں چاہیے, اسی لیے ان کو یہ اپنی لائلٹی پروو کرنی ہے, کیونکہ عوام کے اندر یہ پاپولر ہے نہیں. انہیں پتہ ہے کہ عوام کے اندر ہم جا نہیں سکتے. یہ کوئی 4-5 الیکٹیبل ہمیں یہاں سے مل جائیں, کوئی 2 درجن الیکٹیبل ہمیں وہاں سے مل جائیں, تو تب ہمارا کوئی الیکشن بن جائے. اب لیول پلینگ فیلڈ کا معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی میری سابقہ جماعت ہے, میرے دل میں قدر ہے ان کے قائدین کی بھی اور دوستوں کی بھی جو اس میں ہے. لیکن یہ کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ کا آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ کیونکہ باپ کے جو لوگ آپ کے پاس آنے تھے وہ نہیں آئے, نون میں چلے گئے. جنوبی پنجاب میں جن لوگوں پہ آپ نے امید لگائی تھی وہ IPP میں چلے گئے, تو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنا شروع کر دی. اور جب آپ کچھ لوگ آپ کو مل گئے تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی ختم ہو گئی. لیکن وہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وزارت عظمیٰ پنجاب سے نہیں لے دیں گے نا, کوئی گراؤنڈ تو ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ الیکشنوں کے دوران کافی آپ کو پتہ ہے کہ ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے, بس وہ اسی کی حد تک رہے گی. اچھا, آپ نے کہا سیاسی جماعتیں بہت کچھ کرتی ہیں, لیکن اب کچھ پروپیگنڈا سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح PTI نے ایک بہت بڑا کلیم کیا, میں کیونکہ اس پہ آؤں گی کہ ذرا ہم لوگوں کو ذہنوں کو مینیپولیٹ کس طرح کرتے ہیں. PTI نے کہا جی ہمارے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہو رہے. اس کے بعد ریکارڈ تعداد میں ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے. پھر اس کے بعد اگر اس کو بھی اس کی ڈیٹیل میں بھی جایا جائے تو انہوں نے کہا جی مسترد بھی بہت ہوئے ہیں, لیکن جو ڈیٹا فافن میں موجود ہے اس کے مطابق
2018 میں تقریباً یہ کہا گیا کہ 10% سے زیادہ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں، 2023 میں جو کہ اب اس مرتبہ ہے 12% ہوئے ہیں، اور 2013 میں 14% ہوئے تھے. تو آئی تھنک یہ سٹیٹس یا یہ ڈیٹا پی ٹی آئی خود ایکسیپٹ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے، اور وہ جو بات کر رہے ہیں لوگ اس کے اوپر بلیو بھی کر رہے ہیں. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر بہت سٹرونگ ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ اور جو ماحول کریٹ کرتے ہیں وہ انفلوئنس ہمارے نہ صرف الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کو بھی کرتا ہے بلکہ ہماری اور جو ادارے ہیں جس طرح جوڈیشری ہو گئی اس کو بھی انفلوئنس کر دیتا ہے. ٹھیک. اور اس گیم کے اندر جو مہارت ہے وہ انہیں کافی عرصے سے حاصل ہے اور جس کی بنیاد پہ وہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں یا جو نیریٹو سیٹنگ ہے اس میں وہ باقی جماعتوں سے بہت آگے ہیں. اور باقی جہاں تک آن گراؤنڈ صورتحال کا تعلق ہے تو وہ آپ کو مختلف نظر آئے گی، بہت سی چیزوں کے بارے میں مختلف نظر آئے گی. اب جس طرح میں آپ کو اپنا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں میں نے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے سینٹ ہال کے اندر کیمرے پکڑ لیے تھے، وہ بھی تو ایک الیکشن ہو رہا تھا. بالکل. اس کے اوپر ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں انہوں نے کتنوں نے لب کشائی کی، کتنوں نے بات کی، بلکہ وہ تو جسٹیفائی کرتے رہے. تو بس یہاں پر جو حکومت میں ہو جس کو آشیرواد حاصل ہو وہ اس وقت اس کے لیے سب حلال ہے. جب وہ اپوزیشن میں آ جائے وہی چیزیں جو خود کی ہوتی ہیں پھر ان کے اوپر نوحہ کرنا. تو آپ کے اوپر اس وقت کیا حلال ہے؟ آپ خود بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا، آپ چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں. میں کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، نہیں وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ سولو فلائٹ لے رہے ہیں. کے اوپر لوگوں کے پاس جا رہا ہوں اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دیکھیں لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا چلیں، ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی آپ اگر اللہ کرے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو ایک رومر ہے کہ ہو سکتا ہے نون لیگ کو جاتے جاتے مطلب ایسا کوئی سگنل ہو کہ نون لیگ کو سائڈ لائن کر دیا جائے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹی میں پیپلز پارٹی آگے آ جائے یا پی ٹی آئی کا جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہو جائے، یہ رومرز میں کتنی، کیونکہ اسلام آباد میں ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئی افواہ گردش کرتی ہے. میری تھیوری یہ ہے جی کہ سمپل میجورٹی دلائی جائے گی مسلم لیگ نون کو. اس سمپل میجورٹی کو دلانے کے صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن سمبل پی ٹی آئی کے پاس نہ رہے. اچھا. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ راستے سے فرق پڑے گا، ان کا جو ووٹر ہے اس کو سمجھ تو ہے نا ان کی اس طرح کی. جب کینڈیڈیٹس آزاد لڑ رہے ہوں گے اور ہر حلقے کے اندر ایک مختلف انتخابی نشان ہوگا تو کنفیوژن تو پھیل جائے گی، نمبر ایک. نمبر دو، یہ نہیں پتا چل پائے گا کہ عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کون ہے. اب ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر پی ٹی آئی کے درجنوں لوگوں نے کاغذ جمع کرائے ہوئے، ہر کوئی یہی کلیم کرے گا کہ میں ہوں اصل کینڈیڈیٹ، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، تو ایک کنفیوژن مچ جائے گی. اور اس کنفیوژن میں سارا کا سارا جو فائدہ ہے پھر وہ ایونچولی دوسری پارٹیز کو جائے گا. لیکن میری اپنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیونکہ جو جماعتیں حکومت میں رہی ہیں پچھلے 16 مہینے میں، لوگوں کو ان کے اوپر تو ایک سخت غصہ ہے، ان کی طرف لوگوں کے اندر رجحان بھی نہیں ہے. اور جہاں ہمدردی ہے لوگوں کی، اگر وہاں پر وہ ووٹ نہ کر پائے، ان کے سامنے وہ کینڈیڈیٹ نہ ہوا، تو پھر لوگ آزادوں کی طرف جائیں گے اور جو سمجھیں گے کہ بہتر آزاد امیدوار جو ٹف ٹائم دے سکتا ہے پی ایم ایل این کو، پھر لوگ اس کی طرف جائیں گے. لیکن میں بھی یہ ہوپ کر رہا ہوں. نہیں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. لیکن پارلیمنٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ 5-10 سیٹوں تک یا 12 تک محدود رکھیں گے، یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ وہ 30-35 پر جا سکتے ہیں؟ بظاہر تو وکلا کی ٹیم نظر آ رہی ہے. یہ تو اب ان کی لیگل کمپلیکیشنز ختم ہوں گی تو ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اگر تو بلے کا نشان وہ ریٹین کر پاتے تو پھر ہم یہ سیفلی پریزیوم کر سکتے ہیں کہ شاید 30 اور 40 کے درمیان وہ رہیں. اور اگر وہ بلے کا نشان نہیں رکھ سکتے، ان کی لیگل کمپلیکیشنز میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی اگر کوئی ان کے 10-15 کینڈیڈیٹس بھی الیکٹ ہو کے آ جائیں، اور وہ جو الیکٹ آزاد ہو کر آئیں گے پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹھہریں گے بھی یا نہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اچھا آخری سوال وہ یہ کہ یہ جو آج کل ان کے لیے بھی شاید کوئی جہاز انتظار کر رہا ہوگا. بالکل صحیح. اچھا یہ جو آج کل ایک چل پڑی ہے ایک ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، لوگوں کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، نہ سرکاری سطح پہ اس کے اوپر کوئی رسپانس دیا جا رہا ہے. جمشید دستی صاحب ہوں یا پھر خرم لطیف صاحب کا واقعہ ہو، یہ تمام انسیڈنٹس ہیں جو کہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. اس سے وہ جو ایک 7 کروڑ کے قریب ووٹر ہے جو 38-35 ایئر سے کم عمر ہے، وہ کتنا ڈائیورٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جو 35 سال سے کم عمر کا ووٹر ہے نا، ہمارے ہاں میری جو اطلاعات کے مطابق 12 کروڑ 80 لاکھ ٹوٹل ووٹر ہیں اس ملک میں، جس میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ 35 سال سے کم عمر کا ہے. ٹھیک. جو 35 سال سے کم عمر کا ووٹر ہے اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے ان باقی دیگر جماعتوں کے لیے. ایگزیکٹلی. پرانے نعروں پہ جو جماعتیں 3-3 4-4 دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں، حکومت کر چکی ہیں، وہ نوجوان ان کی طرف راغب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس نوجوان کے لیے
پرائرٹی جو ہے فی الحال تحریک انصاف ہے، لیکن جس دن ان کے لیے کوئی کریڈیبل اور آپشن بھی سامنے آ گئی تو لوگ وہاں پر اس وقت بھی موو کریں گے. اور میرے خیال سے جو کرائسس ہے اس وقت کا اصل کرائسس لیڈرشپ کرائسس وہ یہ ہے کہ دیر از نو کریڈیبل اپوزیشن ٹو عمران خان. آپ کسی پی ٹی آئی والے سے اگر آرگیومنٹ کریں تو وہ آپ کی ساری باتیں مان جائیں گے کہ اچھا عمران خان صاحب کے دور میں یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، وہ آپ کی ساری باتیں مان جائے گا. خان صاحب کے کیسز بھی تو ختم نہیں ہو سکے نا ابھی تک. ایک دلیل آپ کے سامنے رکھے گا اور کہے گا کہ ان چوروں کو ووٹ دے دوں، وہاں پر آپ کا مقدمہ گر جاتا ہے. تو یہ اب اور یہ بھی میں دیکھیں یہ جو ایک پوری ریاست کا جو بیانیہ تھا پچھلے 10-12 سال میں، جو پوری ایک ذہن سازی کی گئی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایفرٹ تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور ایفرٹ سے پوری آپ نے قوم کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا. اور پھر ان سیاسی جماعتوں کا قصور بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی کاؤنٹر بیانیہ نہیں پیدا کر سکے، کاؤنٹر بیانیہ بھی نہیں پیدا کر سکے اور اپنے آپ کو تبدیل بھی نہیں کیا. اب جس طرح مسلم لیگ نون کی فیصلہ سازی آپ دیکھیں، میاں صاحب، مریم صاحبہ، اسحاق ڈار، حمزہ صاحب، شہباز صاحب، تو لوگ کہتے ہیں نہیں پارٹی. لیکن اب اس میں آپ نے ایک اور سوال پیدا کر دیا، پارٹی ایونچولی مریم صاحبہ نے لیڈ کرنی ہے الیکشن میں یا شہباز شریف صاحب نے کرنی ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب تو بیچ میں ایک رولر کوسٹر بن گئے ان کے. دیکھیں ابھی تک تو میاں نواز شریف صاحب کیونکہ ملک میں موجود ہے تو لیڈ تو وہی کریں گے، اور پرائرٹی ان کی یہی ہوگی کہ جو ٹرانزیشن ہے وہ مریم صاحبہ کی طرف جتنا سموتھلی وہ اپنی موجودگی میں کر سکے. لیکن لوگ بڑا ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں اب ان کے ساتھ. پارٹی کے اندر بھی ریزسٹنس ہے، پارٹی کے اندر بھی ریزسٹنس ہے اور نیچرلی ہوگی. یہ اب 70s میں جب پیپلز پارٹی کا ٹرانزیشن ہوا بھٹو صاحب کے بعد شہید بی بی کی طرف، تو اس وقت بھی پرابلمز آئیں. جو بڑے بڑے اس وقت اسٹالورٹس تھے جو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، بی بی جن کو انکلز کہا کرتی تھی. لیکن پھر شہید بی بی نے اپنی سیاست سے پروو کیا کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں، ان کے اندر وہ لیڈرشپ کا میٹل موجود ہے، اور انہیں جیلیں کاٹی، سختیاں برداشت کی، اور اس سارے مراحل سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو لوگوں کو منوایا. تو اب یہ آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر لیڈرشپ کا جو ٹرانزیشن ہے، جو ہیریڈیٹری پالیٹکس ہے، وہ ویسے ہی ایک بیک فٹ پہ ہے. لوگوں کے اندر لوگ قبول کرنے کے لیے اس کو ذرا تیار نہیں ہے. تو اس وقت جب آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے پاس پریکٹیکلی دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو، کوئی گورننس کے حوالے سے کوئی چیزیں آپ کے پاس دکھانے کے لیے نہ ہو، تو پھر مشکلات تو کریٹ ہوں گی پبلک کے ذہن میں. شاید پارٹی کے اندر لوگ مان جائیں لیکن پبلک کا ماننا نہیں مانے گی. اور obviously رزلٹ جو ہے وہ تو پبلک نہیں دینا ہے اگر پبلک کے اوپر چھوڑ دیا گیا. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ بہت ہی دلچسپ سیاسی انداز میں جو ہو رہی ہیں، بڑا مفصل اور ڈیٹیل میں انہوں نے تبصرہ اور اپنا تجزیہ بھی پیش کیا. مختصر وقفہ اور اس کے بعد آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے آج جو ہیئرنگ رہی اور پریڈکٹ کیا کیا جا رہا ہے ان ہیئرنگز کے حوالے سے، مختلف ٹی وی چینلز کے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات تو کی کہ سپریم کورٹ میں امپورٹنٹ ترین کیسز چل رہے ہیں، لیکن اب اس سیگمنٹ میں ہم اس میں ڈیٹیل میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) ایک ایسا آرٹیکل ہے جس کے اوپر بڑے عرصے سے بحث ہو رہی ہے. کئی سیاستدان اس کی بھینٹ چڑھ گئے لیکن اس کے باوجود فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آیا اس آرٹیکل کو جس کی بنیاد ضیاء دور میں رکھی گئی تھی کیا واقعی آئین کا حصہ ہونا بھی چاہیے یا پھر نہیں. بالآخر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے اور یقیناً اگر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب جیسے جو سیاستدان ہیں جن کے اوپر تاحیات نااہلی کا لیبل لگ چکا ہے، کیا وہ سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ ہو جائیں گے یا پھر مکمل طور پر ان ہو جائیں گے. اور ایونچولی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو آج سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ تاحیات نائل افراد کو سیاست میں واپس آنے کے حوالے سے ان کا راستہ روکنے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کرے گی. اس حوالے سے ان کا لاہ عمل کیا ہوگا یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن قانونی طور پر کورٹ میں آج جس طرح اس کی ہیئرنگ چلتی رہی اور اس کے علاوہ دیگر جو عدالتی معاملات ہیں دیگر کورٹس کے حوالے سے، خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ اس وقت جس طرح کیسز کو پرسیو کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے مختلف ادوار میں جن کیسز کے کچھ فیصلے کیے اور اس میں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا، تو عدالتیں آخر کس ڈائریکشن میں چل رہی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، میرا خیال ہے سب سے بہتر اور موضوع اس حوالے سے وہی ہوں گی کیونکہ سپریم کورٹ اور دیگر کورٹس کو نہ صرف کور کرتے ہیں بلکہ صحیح معنوں میں ان کی نس پر ہاتھ رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آیا سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں یہ ججز اگر یہ ریمارکس دے رہے ہیں تو پھر فیصلہ کس قسم کا آ سکتا ہے. میرے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں تعارف کروانا چاہوں گی. میرے ساتھ عمران وسیم صاحب موجود ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں. عمران بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ حسنات ملک صاحب موجود ہیں، یہ بھی سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، ایکسپریس ٹریبیون سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار بھی ہیں، وی نیوز کے ٹیم کا حصہ بھی ہیں. آپ کا بھی وسیم بہت شکریہ.
میں عمران شروع آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ بتائے گا کہ آج جو ہیئرنگ ہوئی بظاہر تو ریمارکس کو دیکھ کے یہ فیل آ رہی ہے کہ 5 سالہ نااہلی کی مدت کی طرف سپریم کورٹ جائے گی, لیکن آپ خود بھی دیکھتے رہے ہیں, آپ کو لگتا کیا ہے, کیا کوئی خوشی کی نوید آ سکتی ہے؟ اور اوورآل آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ آخر جو ماضی میں پورا ایک بیگیج رہا اس فیصلے کے حوالے سے بھی اور اس کلوز کے حوالے سے بھی, وہ بیگیج ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میڈم, جو فیصلہ تو وہ تو 7 رکنی بینچ نے کرنا ہے, لیکن اگر آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے جواب پر آنے سے پہلے اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو 2 ایسے فیصلے ہیں جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے. ایک فیصلہ 63A کا ہے جس میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک میں اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کے ڈائریکشن سے ہٹ کے ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا ووٹ بھی شامل نہیں کیا جائے گا اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا. اور یہ جو 62(1)(f) ہے جس کی سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی تھی کہ یہ تاحیات نااہلی ہوگی جس پر بھی اس کو امپوز کیا جائے گا, جس پر اس کا اطلاق ہوگا, جیسے نواز شریف پہ لگا, جس طریقے سے جہانگیر ترین پہ لگا. لیکن یہ صرف 2 مثالیں ہمارے پاس نہیں ہیں. آج کمرہ عدالت میں کوئی 10 ایسی درخواستیں موجود تھیں جو لوگ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات سیاست سے نائل ہو چکے ہیں اور وہ عدالت میں آئے ہیں کہ ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. پارلیمان نے ایک نیا قانون بنایا جس میں اس ڈسکوالیفیکیشن کو 5 سال کا کر دیا گیا ہے. تو اگر ہم آرٹیکل 62(1)(f) کو جا کے کانسٹیٹیوشن میں جا کے اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر تو آرٹیکل 62(1)(f) کی نااہلی کی کوئی میعاد نہیں دی گئی, اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنے کمرہ عدالت میں بیٹھ کے, یہ 7 رکنی لارجر بینچ کی بات نہیں کر رہا, ہم تمام سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہے ہیں, وہ بینچ میں بیٹھ کے اگر اس طرح کے کیسز سن رہے ہوتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ پارلیمان کو ڈائریکشن کر سکے کہ آپ یہ قانون سازی کر لیں, اور جج صاحبان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قانون سازی کرنے کا کوئی اختیار نہیں, اپنا فیصلہ دے کے ہم آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بھی جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا جس میں 62(1)(f) کے حوالے سے کہا گیا کہ اس میں جو نااہلی ہوگی تاحیات ہوگی, یہ کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن ہے جو آرٹیکل ہے آرٹیکل 62(1)(f) اس میں تو کسی جگہ یہ نہیں لکھا گیا. اگر لکھا گیا تھا تو پھر تو سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن کر سکتی تھی. سب سے پہلے نقطہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ خود اعتراف کرتے ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم ری رائٹ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ نے یہ تاحیات نااہلی کی جو آپ نے انٹرپریٹیشن کی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے. اور اس کے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایسے ہم نے کئی کیسز سپریم کورٹ میں رپورٹ کیے ہیں کہ اگر کسی کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے, اس کے اپنے پیسے پڑے ہیں, اس سے غلطی میں وہ اکاؤنٹ اپنے نومینیشن پیپر میں ظاہر کرنے سے رہ گیا ہے, اس پہ بھی 62(1)(f) لگ گیا ہے. ایک ایسے بھی کینڈیڈیٹ ہم نے دیکھے ہیں کہ اس نے اگر اپنا شناختی کارڈ اس کے بعد 2 کاپیاں ہیں, ایک کاپی ظاہر کی ہے, دوسری ظاہر نہیں کی, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تاحیات سیاست سے امیدواران یہ کوئسچن تو آج چیف جسٹس صاحب نے بھی ریز کیا. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. حسنات, آپ کے خیال میں یہ جو ثاقب نثار صاحب نے فیصلہ دیا تھا اسی میں تاحیات نااہلی کا یہ ایک پھلجڑی چھوڑی گئی تھی نا, لیکن کلوز تو اپنی جگہ آئین میں موجود تھی. اب جو آج چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھایا کہ اب یہ بتائیں کہ یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر ہو یا پھر یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اپنی جگہ پر ہو, تو اس پہ اٹارنی جنرل نے ان کو یہ کہا کہ جی الیکشن ایکٹ ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں کیونکہ یہ فیڈریشن کا بنایا ہوا قانون ہے. حکومت اگر اٹ سیلف خود اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو الیکشن ایکٹ ہے, تو پھر اس قانون کی کیا اسٹینڈنگ رہ جاتی ہے, اور خود سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس کی کیا اسٹینڈنگ رہ جاتی ہے؟ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ کیا سمپل لیجسلیشن سے آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ایفیکٹ ختم کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ 62(1)(f) میں جو سیاستدان نائل ہوں گے وہ تاحیات ہوں گے. اب وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو ہے, لیکن کیا سمپل لیجسلیشن سے اس کو جو ہے وہ ان کا ایفیکٹ اس ججمنٹ کا کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ وکلاء کی جو رائے ہے وہ ڈیوائیڈ ہے. بہت سے وکلاء سمجھتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ ریوزٹ کرنا ہوگا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینچ میں کچھ ججز کا یہ بھی تھا کہ جو فیصلہ جو ججمنٹ ہے سمیع اللہ بلوچ میں اس پہ سوالات اٹھ رہے تھے, لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ جو اب قانون بن گیا ہے کیا اس کے بعد جو ہے وہ نااہلی اب 5 سال ہو گئی ہے, تو یہ معاملہ ہے. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے, جو اس وقت سپریم کورٹ کے ججز اور خاص کر یہ جو بینچ ہے یہ اس میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چانسز بہت زیادہ ہیں کہ تاحیات نااہلی کا جو ججمنٹ ہے وہ ریوزٹ ہو جائے گا. اور ریوزٹ ہو کے آپ کے خیال میں وہ 5 سال پر چلا جائے گا؟ جی, اس میں یہ اب دیکھنا ہوگا کہ وہ یہ بھی کہیں کہ سمپل لیجسلیشن کے ذریعے جو قانون سازی کی گئی وہ ٹھیک کی گئی یا نہیں.
یا خود ہی اس پہ کریں یا الیکشن ایکٹ کو برقرار کر دیں, انٹرپریٹیشن کر کے کریں, کیونکہ دو سوال بنیں گے. لیکن یہ ججمنٹ جو ہے وہ اگر ان فیلڈ رہتا ہے تو بہت سے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ آپ ایک سمپل لیجسلیشن سے اس کے افیکٹ کو ختم کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. وسیم, آپ کو تھوڑا سا شامل کرتی ہوں گفتگو میں. یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ کنٹروورسی آخر کریٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ آج ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس صاحب ٹرینڈ کرتے رہے, ان کے اوپر جو پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک جماعت کی طرف سے, اس جماعت کو تو اس کیس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس فیصلے سے, کیونکہ نااہلی تو کسی نہ کسی اسٹیج پر خان صاحب کی بھی ہو سکتی ہے, یا ایونچولی اس کا فائدہ نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب جیسی شخصیات کو ہی ہوگا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے جس طرح تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے, اور رائٹلی سو, ان کو یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس چیز کو تسلیم بھی کرنا ہوگا کہ دوسروں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ان سے لی گئی تھی اور اس کو شاہجہانے بجائے گئے تھے, یہ بھی تو غلط کام تھا نا. جس طرح آج کل غلط ہو رہا ہے اس طرح وہ یہ غلط کام ہوا تھا. میرا خیال ہے تحریک انصاف اگر کوئی اصولی جماعت ہے اور اصولی موقف رکھنا چاہتی ہے تو انہیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ انہیں بھی یہی اصولی موقف لینا چاہیے کہ نااہلی کی مدت جو کہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہے اسی طرح 5 سال کی ہی ہونی چاہیے. جو کہ اسناد ملک صاحب نے کہا کہ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ سمپل لیجسلیشن سے یعنی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے آپ اوور رائڈ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کو, تو وہ ٹھیک ہے, اس کا بھی علاج موجود ہے. اب 7 رکنی بینچ آ گیا ہے, اور 7 رکنی بینچ کم از کم یہ ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے, میں بھی آج کورٹ میں تھا تو یہ ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی پرانی غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ غلطی ہے. اور اس میں سب ججز نے یہ پوچھا بھی کہ جو بڑے بڑے مقدمات کے ملزم ہیں ان کو تو 5 سال یا 10 سال یا 7 سال کی مدت متعین کر دی گئی ہے, جبکہ صرف ایک جھوٹ بولنے پہ یا ڈیکلیریشن غلط دینے پہ آپ تاحیات نااہلی کی سزا دیتے ہیں. توبہ کا دروازہ اسلام میں بھی موجود ہے. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ ٹرو اسپرٹ میں ایک سیاسی جماعت بننا چاہتے ہیں, سول بالادستی کی بات کرتے ہیں, تو ان کو رولز آف دا گیم میں فیئر پلے کی طرف جانا چاہیے اور فیئر پلے کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے, اور سب کے لیے فیئر پلے کی بات کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ صرف سلیکٹیو قسم کا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اچھا وسیم, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا کوئی کامنٹ اگر آپ کر دیں کہ انہوں نے یہ بھی ایک سوال اٹھایا نا کہ قتل جیسا جرم کر کے بھی آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, تو پھر معمولی غلطیوں کے اوپر یا اگر ایک دفعہ آپ نے سزا بھگت لی ہے تو اس کے بعد الیکشن کنٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کے خیال میں پھر جو ثاقب نثار صاحب نے ڈیسیجن دیا تھا وہ بائسنس کی وجہ سے تھا, وہ پھر کس گراؤنڈ کے اوپر دیا گیا تھا؟ ایبسولوٹلی میرا خیال ہے ثاقب نثار صاحب کے انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں کہ ان کے فیصلے 20 سال تک یاد رکھے جائیں گے. ان کا کون سا فیصلہ ہے؟ انہوں نے پی کے ایل آئی کو بند کیا تھا جو کہ غریبوں کے لیے ایک وہ لیور ٹرانسپلانٹ کی سروس دے رہا تھا. اس کے علاوہ کتنے سارے فیصلے ہیں, تاریخ ان کو یاد کرے گی ایک دوسرے جسٹس منیر کے نام سے. ثاقب نثار صاحب تو ظاہر ہے انہوں نے جس وجہ سے دیا تھا, آپ دیکھیں انہوں نے شیخ رشید کی مہم چلائی تھی, اس وقت انتخابی مہم میں پہنچ گئے تھے, برتن کھڑکاتے تھے کہیں جا کے, کہیں کیا کرتے تھے. ان کی تو حرکتیں ایسی تھیں کہ چیف جسٹس کے شان شان نہیں تھی, نہ ان کے فیصلے چیف جسٹس کے شان شان ہے. اور آج وقت نے بھی بتایا ہے, آج دیکھیں کہ صادق الامین کا خطاب بھی زیر بحث آیا, اور معزز جج صاحبان نے کہا کہ ایک جج کو کیسے یہ اختیار ہے کہ وہ صادق الامین کسی کو ڈکلیئر کرے. کیا وہ خود صادق الامین ہے؟ کیا ثاقب نثار جیسے ججز کو صادق الامین کہا جا سکتا ہے؟ وہ خود نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیسے سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ صادق ہے کوئی امین ہے؟ اتنا بڑا ٹائٹل. پوائنٹ آپ کا آ گیا. اچھا اسناد, ایک کوئی کامنٹ وہ یہ کہ آپ کے خیال میں جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ ایک طرف عدالتی فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے, اس کو بھی کوئی اس طرح چیلنج نہیں کر رہا, دوسری طرف الیکشن ایکٹ 2017 جب لایا گیا اس کو بھی کسی نے چیلنج نہیں کیا, تو یہ کنفیوژن تو اس وقت سے قائم ہے جب الیکشن ایکٹ 2017 آیا تھا. پارلیمنٹ نے سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی عدلیہ نے بھی سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی پارلیمنٹ کو. یہ ہم خاموش کیوں تھے؟ یہ میاں صاحب کی آمد کے بعد ہی یہ ڈیبیٹ کیوں شروع ہوئی کہ جو سزا ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر آپ اس کو پس منظر دیکھیں پاناما کیس سے, تو یہ جو جورسپروڈنس ایوالو ہوئی, ثاقب نثار, عمر عطا بندیال, ابھی ایک جج جو ہیں وہ ابھی ہیں سپریم کورٹ میں, ان کا واضح تھا کہ نواز شریف کی سیاست سے آؤٹ کرنا بالکل واضح تھا. اور تاحیات نااہلی کی ججمنٹ پڑھیں, ورسٹ ججمنٹ ہے اگر اس 10 سال میں اگر دیکھیں 63A اور تاحیات نااہلی کی ججمنٹ بری طریقے سے اس کو جو ہے وہ لکھا گیا, ری رائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو. اب پہلی دفعہ وہ ججز جنہوں نے اس وقت بھی آواز اٹھائی کہ یہ جو سیاستدانوں کو وارنٹوں میں سپریم کورٹ میں 184(3) میں 2 منٹ میں تاحیات نائل کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. آئین کا آرٹیکل 225 ہے جس کے تحت الیکشن ٹریبیونل میں پٹیشن جاتی ہے, کیوں سپریم کورٹ ڈائریکٹلی پٹیشن انٹرٹین کر کے اس معاملے کو دیکھتی ہے؟ تو یہ ججز اس وقت مینارٹی میں تھے, جیسے قاضی فیصل, انہوں نے شیخ رشید کے کیس میں
7 सवालात भी उठाए थे इसी किस्म के कि ये किस तरह नैली और ये जो पनामा जूरिस्प्रूडेंस। फिर मज़े की बात है कि वही साकिब निसार, वही उमर अता बंदयाल, इन्होंने अपनी जूरिस्प्रूडेंस तब्दील कर ली। अब कहा कि जी सिंपल नॉन डिस्क्लोजर पे नैली नहीं होगी जब तक फ्रॉड साबित नहीं होगा। ठीक। अपनी जूरिस्प्रूडेंस तो तब्दील कर दी, लेकिन उन लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे तायात नैल किया, चाहे जहांगीर तरीन है, चाहे वो नवाज शरीफ है, अगर इन्होंने कोई इस तरह का मामला था तो इनका मामला क्रिमिनलिटी होती तो किसी FIA को भेजा जाता, पुलिस को भेजा जाता कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो तो टेक्निकल बुनियाद पे आपने तायात नैल किया, लेकिन वो वाज़ेह था कि बायस इतना थे कि जजमेंट अपनी रिवर्स नहीं करनी, ओवरटर्न नहीं करनी। अब ये जो जजेस हैं 7, बड़ा वाज़ेह है कि ये वो जजेस जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं, ये सियासतदानों को इस तरह नैली के खिलाफ हैं और ये समझते हैं कि इलेक्शन पटिशन हो, ट्रिब्यूनल में जाएं, एक एविडेंस रिकॉर्ड हो बाकायदा, और उसके बाद जो है वो जो किसी भी सबूत की बुनियाद के ऊपर नायली होनी ये जो चाहिए। है कि 184(3) में डायरेक्टली नायल करना, और जिस तरीके से हमने देखा कि पोस्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो कुछ होता रहा कि एक दिन एक अखबार में खबर चलती थी, अगले दिन 1 दर्जन जो MNA है उनको फारिग कर दिया जाता, चाहे फेक डिग्रीज में, चाहे ड्यूल नेशनलिटी में। और सबसे ज़्यादा अगर जो है वो सियासतदानों के साथ बुरा हुआ तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में, और उसमें माजरत के साथ हमारे मीडिया का भी पूरा रोल है। लेकिन अब रियलाइजेशन सुप्रीम मीडिया कोर्ट के अंदर अभी भी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन चलिए मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें, उसके बाद मैं इमरान से गुफ्तगू शुरू करूंगी कि मीडिया के अलावा खुद सोशल मीडिया जो है वो भी कितना कंट्रोवर्शियल हो चुका है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। और इसके अलावा जो पेशोट या लाहौर हाई कोर्ट्स के जो जेस्चर्स हैं या जो जिस तरह वो टेकअप कर रहे हैं केसेस को और फैसले कर रहे हैं, क्या वो और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पर हैं या ये सब कोर्ट्स अलग अलग पेजेस के ऊपर चल रही हैं, इसके ऊपर भी कॉमेंट लेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम तरीन केस के हवाले से हमने बात की है, वहां ये भी बड़ी नाइंसाफी होगी अगर पेशावर हाई कोर्ट के एक्ट के ऊपर बात ना की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI को बल्ले का निशान तो वापस करवा दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन दोबारा नजरसानी की अपील लेकर गया है और उसके ऊपर कल फैसला भी सुनाया जाना है। मैं इमरान आपसे ज़रा इस सेगमेंट का आगाज़ करना चाहूँगी, आपके ख्याल में ये जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फैसले आ रहे हैं, यकीनन ये भी एक दिलचस्प बात है कि PTI पेशावर का रुख क्यों करती है इस्लामाबाद या दीगर सूबों को छोड़ के। फिर लाहौर हाई कोर्ट का अगर कुछ अरसे पहले का फैसला आपको याद हो जो आरोज के हवाले से था, उससे ये पैदा हुआ माहौल के शायद इलेक्शन को भी डिले करने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उस मामले में। तो आपके ख्याल में ये जो लोअर कोर्ट्स हैं अदर देन सुप्रीम कोर्ट, ये किस तरह किस डायरेक्शन में बेसिकली चल रही हैं? इनको नहीं पता कि मुल्क की सिचुएशन क्या है, या आपको लगता है कि ये इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही हैं? देखिए सना, एक तो पिछले सेगमेंट से पेवस्ता कुछ चीज़ें हैं उस पर भी बात करूंगा और जो आपका सवाल है उस सवाल का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौल फेल में भी तजाद नज़र आता है और हमारे जज साहबान के कंडक्ट में भी तजाद नज़र आता है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ फैक्चुअली पेश करूंगा। एक तो आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे आर्टिकल 62(1)(f) का मुकदमा लड़ रही है और कह रहे कि नवाज शरीफ के लिए मुकदमा लगाया गया है, उनकी ताहियात नाली का खात्मा करना मकसूद है इसका अदालती कार्रवाई के जरिए। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि जब इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी और ताहियात नाहली का कानून चेंज करके उसको 5 साल का किया गया था, तो किसी अदालत में चले जाते। जो चेयरमैन PTI हैं, जो साबिक चेयरमैन PTI बन चुके हैं, उन्होंने नैब तरमीम को भी तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, वहां से बंदियाल साहब से फैसला लिया था नैब तरमीम के खिलाफ, तो इस कानून के खिलाफ भी चले जाते। आज जो चीखो पुकार हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, तो बेहतर होता कि आप किसी अदालती फोरम पे चले जाते। अब अगर हम जज साहबान के कंडक्ट की बात करें तो ये जो फैसला आर्टिकल 62(1)(f) का जिस जज साहब ने लिखा था, जो ऑथर जज थे साकिब निसार साहब तो सिग्नेटरी थे उस जजमेंट के, 5 जज साहबान ने फैसला लिखा था, तो बंदियाल साहब का ये फैसला था, ऑथर जज थे, वो बार बार फैसल वाडा साहब के केस में और मुख्तलिफ केसेस में क्या कहते रहे फैसला लिखने के बाद कि ये ड्रैकोनियन कानून है, काला कानून है, किसी को आप सियासत से ताहियात नायल कैसे कर सकते हैं। और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की बात करें तो उनका अपना आर्टिकल था, आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से, 63 के हवाले से, कि इसमें जो कंडीशंस लगाई गई हैं इस पे तो सिर्फ फरिश्ते पूरे उतर सकते हैं, इंसान नहीं पूरे उतर सकते। लेकिन फिर हमने देखा कि उसी आर्टिकल का इतलाक किया खोसा साहब ने, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, तो खुद जो कहते थे वो करते नहीं थे। उससे हटके मैं एक और मिसाल भी चलें आपको दे देता हूँ, क्विकली कमेंट अगर कंक्लूड कर लें। बिल्कुल क्विकली। अभी जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला है उसमें जो सरदार तारिक मसूद साहब पे एतराज उठता है कि उन्होंने फैसला दे दिया है तो वो बेंच में ना बैठे 7 रुकनी बेंच में, तो साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद ख्वाजा साहब जो ये एतराज़ उठाते हैं, एक तो वो अपने फैसले की कंट्राडिक्शन करते हैं और फिर कहते हैं कि आप इसमें काजी फैसल साहब को बेंच में शामिल कर लें। आपको सरदार तारिक मसूद साहब का एतराज़ है कि उनके नोट के ऊपर उन्होंने फैसला दे दिया है वो बेंच में शामिल ना हो,
تو قاضی فیصل صاحب نے بھی ملٹری کورٹ کا فیصلہ تو دے رکھا ہے. ٹھیک. تو جو چلیں جج پہلے فیصلہ دے چکا ہے. میں اسی پوائنٹ کے اوپر اسناد آپ کے خیال میں یہ پشاور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے کس بیس کے اوپر فیصلے کر رہی ہیں؟ کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب کو بھی ایک سٹیج پہ آج کہنا پڑا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. وہ میسج انہوں نے ملٹیپل مطلب ڈائریکشنز میں دیا ہے الگ الگ سمتوں میں. تو آپ کے خیال میں ہو کیا رہا ہے بیسکلی؟ دیکھیں یہ بات تو ہے کہ ہائی کورٹ میں کچھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں چیزیں مینیج کی جاتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے اور لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ آرڈر سسپینڈ کیا، اور اس کے بعد جو ریمارکس آئے واضح میسیج تھا سارے ہائی کورٹ کو کہ جی الیکشن کے معاملات میں کوئی ہائی کورٹ کی طرف سے انٹرفیرنس نہیں برداشت کی جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہو رہی ہے، اور وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب جس طرح پشاور ہائی کورٹ میں ایون جو بلے کے نشان پہ جو آرڈر سسپینڈ کیا، بہتر ہوتا کہ الیکشن کمیشن کو سن کے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اتنی اجرت کیوں کی گئی؟ تو بظاہر یہ بھی ہے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پی ٹی آئی نہیں، دوسری سائڈ پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، کچھ ججز کو اٹیک کیا جا رہا ہے. تو کچھ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ ہے ججز کو پہ دباؤ ڈال رہی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جب کوئی پی ٹی آئی کی کوئی جینوئن ایشو پہ ریڈریس کیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے تو پھر دوسری سائڈ بھی ان کو تنقید کا نشانہ. تو عدالتوں پہ بڑا اس وقت پریشر دونوں سائڈ پہ ہے، اور ریاستی ادارے بھی جو ہیں وہ اگر اور پی ڈی ایم گورنمنٹ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو، اور جس کے کبھی کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں. تو یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پی ٹی آئی ہی دباؤ ڈال رہی ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، یہ دوسری جماعتیں بھی ہیں. اور اس میں اب دیکھنا ہے کہ بڑا امتحان ہے کہ سپریم کورٹ کو کہ وہ اس معاملے کو کیسے لاجیکل اینڈ تک لے کے جاتی ہے. بظاہر یہی ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ سپریم کورٹ فرسٹریٹ ہو، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو جسٹس قاضی فیصل کا کنڈکٹ تھا وہ بڑے کول اینڈ کام تھے، اور انہیں اندازہ ہے کہ کس طریقے سے اپنا جو الیکشن کا انعقاد انشور کروانا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور امپلیمنٹ بھی کروانا ہے لوور کورٹس کو کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کو فالو کیا جائے. بہت بہت شکریہ اسناد ملک صاحب. عمران وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں. وسیم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر ذمہ داری تو ہے، لیکن اصل ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ وقت پر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جتنی معاونت ان کو حکومت سے یا دیگر اداروں سے چاہیے وہ ملنی چاہیے. لیکن یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ آیا 8 فروری ہی الیکشن کا دن ہوگا یا پھر نہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.